نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز صدر جلسہ اور مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر قیصر صاحب، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، اور معزز علماء کرام، پروفیسر صاحبان اور اساتذات کراچی یونیورسٹی، اور میری عزیز بہنوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جناب مجید اللہ قادری صاحب اور ان کے تمام معاونین، ورکرز اور منتظمین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان محفل منعقد کر کے یقیناً بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنا یقیناً بہت درجہ بڑھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس سعی کو قبول فرمائے، اور وائس چانسلر صاحب کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، جنہوں نے اس تقریب کے انعقاد میں تعاون فرمایا۔ میری عزیز بچیوں، میری بہنوں، آج کا دن ہمارے لیے بڑا عظیم الشان دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کارناموں کی بنا پر جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، اور ان کا دن ان کے علاقے کے لوگ ضرور مناتے ہیں، اس لیے تاکہ آنے والی نسلیں ان کی پیروی کر کے خود بھی وہ درجہ اور وہ مرتبہ پائیں جو ان کے بزرگوں نے حاصل کیا۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی شخصیت پوری انسانیت کے لیے ایک انقلابی پروگرام بنا کر دنیا میں ہمارے لیے بھیجی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں دن منائے جاتے ہیں، کہیں مدرز ڈے ہوتا ہے، کہیں فادرز ڈے ہوتا ہے، کہیں چلڈرن ڈے ہوتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے محبت کے اس سے رشتے سے، اور کہیں ہم پاکستان کے اندر اپنا نیشنل ڈے مناتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں یوم قائد اعظم بھی منایا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ان تمام دنوں سے بڑھ کر ہمارے لیے وہ دن سب سے عظیم الشان دن ہے جب اس دنیا کے رہنے والے باسیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، تو اس لیے ہمیں آور پروفٹ ڈے ضرور منانا چاہیے۔ میری عزیز بہنوں، اس لیے منانا چاہیے تاکہ ہم دیکھیں، ہم سنیں، ہم پڑھیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ یہ عمل کا پیغام ہے، ہم اس لیے سنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ حضور نبی پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے یہ محفل منائی جاتی ہے، اور ولادت کے معنی ہے پیدائش کا بیان۔ پیدائش کا بیان سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں کیا۔ ایک محفل سجائی جاتی ہے، محفل سجائی جاتی ہے کس کی؟ سجائی جاتی ہے ارواح انبیاء کی، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے کہ میں ایک نبی بھیجوں گا،
اور وہ نبی وہ میں کتاب و حکمت تمہیں دوں گا، اور اس کے بعد میں ایک نبی بھیجوں گا، اس کے اوپر تمہارے پاس وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تم ضرور اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، تم مجھ پر گواہ ہو جاؤ، میں تم پر گواہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لے لیا، اور بیان کس کا ہو رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ تو پیدائش کا بیان یقیناً میلاد النبی ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لا کر اپنے اپنے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کو پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی پیدا فرمائے گا جس کی منہ میں اللہ تعالیٰ اپنی زبان دے گا، اور اس کا عمل اس کے اس بیان کو ثابت کرے گا، یعنی کتاب اور سنت، قرآن اور سنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزیں لے کر آئیں گے۔ پھر آپ کی سیرت طیبہ کا بھی بیان زبور میں ہوتا ہے۔ وہ بے کسوں کا ہمدرد ہوگا، وہ ضعیفوں کا ملجا و ماوا ہوگا، وہ غریبوں کا ہمدرد ہوگا۔ یہ تمام خصوصیات حضرت داؤد علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت آپ پر نازل فرمائی، اور توریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توریت کے اندر جو لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو نبی بنا کر بھیجے گا، وہ جو حکم دے گا اس کا حکم لوگوں کو سنایا جائے گا، وہ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ان کو دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے امتی میناروں سے اللہ کی تکبیریں بیان کریں گے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ بھی اسی چیز کی نشاندہی ہے کہ ان کے امتی میناروں سے اللہ کی تکبیر بیان کریں گے۔ تو میری عزیز بہنوں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے مطابق میلاد النبی پڑھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں نے پوچھا، اے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے آپ کے بعد ہمیں ان مسائل کو کون بتائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، میرے بعد فارقلیت آئے گا، میں دعا کروں گا وہ اسے جلد بھیج دے۔ فارقلیت کے معنی تعریف کیا ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد آنے والا اللہ کا نبی جس کا نام احمد ہوگا۔ اب دیکھیے پیدائش کے بعد بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی آسمانوں پہ احمد رکھ دیا گیا اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا گیا۔ اور میری عزیز بہنوں، صرف یہی نہیں کہ توریت، انجیل اور زبور میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان ہو، بلکہ ہندوؤں کی ویدوں کے اندر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک موجود ہے۔ اور کال کی اوتار ایک کتاب وید پرکاش نے لکھی ہے، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہیں، ان کے ساتھ 6 پنڈتوں نے اس کتاب پر سائن کیے ہیں۔ وید پرکاش لکھتے ہیں کال کی اوتار میں کہ اے ہندوؤں، جس کال کی اوتار کا تمہیں انتظار ہے وہ تو پیدا ہو چکا، کیونکہ ہماری ویدوں میں لکھا ہے کہ
آنے والے کال کی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا، یعنی خدا کا بیٹا، تو عبداللہ خدا کا بندہ، تو عبداللہ کی معنی ہے خدا کا بندہ، اور یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تھا۔ پھر اس نے کہا ہماری ویدوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کی ماں کا نام سومنانی ہوگا، یعنی امن والی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اور وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں ہماری ویدوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ آنے والا کال کی اوتار، اس کی غذا یہ ہوگی اولیو ہوگی اور کھجور ہوگی، زیتون اور کھجور اس کی غذا ہوگی، اور یہی غذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک رات کے اندر وہ کال کی اوتار پوری دنیا کا سفر کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں معراج کا سفر کیا۔ وہ لکھتا ہے اور کال کی اوتار لڑائی میں، شہ سواری میں اور تیر اندازی میں بڑا ماہر ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے آج کے دور میں جنگوں کا رخ بدل گیا ہے، طریقہ بدل گیا ہے اور ہتھیار بدل گئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جب نیزے بازی، تیر اندازی اور شہ سواری سے جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ تو وہ کہتا ہے اے ہندوؤں جان جاؤ، وہ کال کی اوتار جو آنے والا تھا وہ آ چکا۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر وہاں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ یہی نہیں، گوتم بدھا کا جو مرید تھا نندا نے کہا اے بدھ تم جا رہے ہو، تمہارے بعد ہمیں کون اتنی اچھی اچھی باتیں بتائے گا؟ تو گوتم بدھا نے کہا میرے بعد آنے والا ایک بدھ اور ہوگا، یعنی ایک پیغمبر اور ہوگا، میرے بعد آنے والا ایک بدھ اور ہوگا جو تمہیں مجھ سے زیادہ اچھی باتیں بتائے گا۔ تو انہوں نے کہا، نندا نے یہ بتاؤ اے بدھ کہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو گوتم بدھا نے کہا وہ امانت دار ہوگا اور امانت میں مشہور ہوگا۔ تو آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں سب کے سب حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ بنی اسرائیلی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یا وہ کیا نام ہے گوتم بدھا کے ماننے والے ہوں یا ہندو ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سب کو خبر دے دی گئی تھی۔ اتنا عظیم الشان نبی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمائے۔ اب اس نبی کی ہم باتیں تو سنتے ہیں، یہ میلاد مبارک کی محفل جو ہم منعقد کر رہے ہیں، آپ سوچئے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم اتنی موٹی موٹی کتابیں جو ہے دین کے متعلق وہ بھی ہمارے ہاں کہاں پڑھتی ہیں، نہ بچیاں پڑھتی ہیں نہ مائیں پڑھتی ہیں۔ اس لیے تھوڑے سے وقت کے اندر بیٹھ کر اگر اچھی اچھی باتیں آپ کو سننے کے لیے مل جاتی ہیں تو وہ کون سی محفل ہے؟ محفل میلاد النبی، جس میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے پیغام کے بارے میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں معلومات ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ محفل منعقد کیا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا صلہ عظیم رکھا ہے کہ ایک انسان اس محفل سے اٹھ کر جانے نہیں پاتا کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضور کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہمارے درمیان، ان سے محبت کیجئے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہم محبت کریں، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے اپنی طرف سے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
वजिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदियल कौमल फासिकीन। अल्लाह ताला फरमाता है, कह दीजिए इन लोगों से, अगर तुम अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, बेटों से ज्यादा, भाइयों से ज्यादा, बीवियों से ज्यादा और अपने उन मकानात से ज्यादा जिन्हें बड़े एहतमाम से तुम तामीर करते हो, और अपने उस माले तिजारत से ज्यादा जिसमें नुकसान का तुम्हें हरदम एहतमाल रहता है, अगर तुम्हें इन तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत है और जिहाद करने से ज्यादा मोहब्बत है, जिहाद करने से ज्यादा मोहब्बत है, तो फिर अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं दिया करता। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम मोहब्बत नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हमारा शुमार फासिकों में हो जाता है। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारा अमल दुरुस्त हो। अमल में सबसे ज्यादा ये, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आओ, एक दूसरे को अफ़्व दरगुजर से काम लो। ये एक ऐसा नक्शा हमारे लिए इस्लाम ने बना दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बयान करके फिर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मुझे कितना वक्त दिया गया है बोलने के लिए। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बच्ची आती है, आपका हाथ पकड़ के ले जाती है, आप उस बच्ची के साथ साथ जाते हैं। जब घर में लेकर गई तो वहां पर आपके एक सहाबी बीमार पड़े हुए थे। आपने पूछा, क्या हाल है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बीमार हूँ और बीमारी के साथ 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 फाका भी है, खाने को भी कुछ नहीं है, घर में भी कोई नहीं है जो मुझे कुछ पका कर दे दे। तो आपने फरमाया, अच्छा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, एक यहूदी की दुकान पर पहुंचे। यहूदी की दुकान पर जाकर कहा, हमें कुछ कर्जा दे दो। तो उसने कहा, नहीं, हम कर्जा नहीं देंगे। कहा, अच्छा। आपने झांक कर देखा तो अंदर कुछ लोग बैठे हुए चक्की पीस रहे थे। तो आपने फरमाया, अच्छा, मैं मजदूरी कर सकता हूँ? उसने कहा, हाँ, मजदूरी कर ले आप। अब आप सोचिए कि अरब की गर्मी अपने उरूज पर, पसीना से शराबोर है मेरे आका, और बैठे हुए चक्की पीस रहे हैं। चक्की किसके लिए पीस रहे हैं? फातिमातुज ज़हरा का पेट भरने के लिए नहीं, इमाम हुसैन और हसन को रोटी देने के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, अपने एक सहाबी के लिए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की पीसते जाते हैं, पसीना बहता जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मजदूरी पूरी कर ली तो आपने उससे कहा, अब हमारी मजदूरी दे दो। तो उसने थोड़ा सा आटा आपको मजदूरी में दे दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आकर उससे कहते हैं, ये आटा तो आ गया, लाओ ये मैं तुम्हारे लिए गूंद कर रोटियां बना देता हूँ। कुर्बान जाइए। शाफ़े महशर और मालिक दो जहां खुद आटा गूंदते हैं, खुद रोटियां बनाते हैं और नमक साथ में रखकर 8 रोटियां अपने उन सहाबी को दे देते हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने भी नहीं खाया है, आपके चेहरे से मुझे मालूम हो रहा है, तो आप ऐसा करिए, इन रोटियों में से एक रोटी आप भी खा लीजिए। सुनने की बात यह है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, नहीं, हमने ये मेहनत मजदूरी सिर्फ तुम्हारा पेट भरने के लिए की थी, अपना पेट भरने के लिए नहीं की थी, इसलिए तुम इसको खाओ। जब ये खत्म हो जाएंगी मैं दोबारा तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करूंगा। ये किरदार है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजारों दुरूद, हजारों सलाम अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस किरदार पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा नबी दिया कि पूरी दुनिया ने आज फैसला किया है कि सबसे अजीम शख्सियत दुनिया की अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी है, और सब मुसलमानों को आपस में
ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا ہے، قتل و غارت گری کو ہمیں مذمت کرنا ہے۔ ایک شخص کو جس نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اللہ کا حکم ہے، اور جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس لیے میری عزیز بہنوں، یہ امن کا پیغام، محبت کا پیغام میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔